سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، ہماری نشریات آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اگر فوری آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر، جی ہاں، اور ہمیں سبسکرائب بھی کر لیں یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پہ بھی فالو کیجئے۔ اچھا جی، آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ دیر پہلے ایک گرفتاری ہوئی تھی پاکستان میں، اور بعد میں آپ سب کو یہ بھی بتایا کہ اس کے اوپر 295 سی لگا دی گئی تھی۔ یہ مرزا صاحب ہیں جو انجینئر ہے، محمد علی مرزا، اور ان کو پھر جیل بھیج دیا گیا۔ اور اب جو حالات ہے تازہ، وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ کسی جگہ بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر کسی کے اوپر الزام لگا ہے کہ جناب آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح ہمارے تو وہاں پہ مذہبی تجارت چل رہی ہے، اور اس کو پھر موقع دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جناب آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے، اور پھر جج جو ہوتا ہے یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں جناب اس کی بات درست ہے یا غلط ہے۔ لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ آپ عدالت میں جائیں، کہیں بھی جائیں، یا آپ کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو ان کی مرضی ہے وہ کون سا کیس آپ پہ ڈال رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ظلم کریں گے آپ کے ساتھ، اور فوری طور پر خود ہی یہ لوگ جو ہوتے ہیں ذہنی طور پہ یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ فلاں سزا اس کو دینی ہے اور فلاں کیس میں اس کو رگڑا دینا ہے۔ یہ صرف اس کیس کی میں بات نہیں کر رہا مرزا صاحب کی، یہ فلک جوید لڑکی کو پکڑا ہے، اور عظمیٰ نے کہا جی میری یہ ویڈیو بنائی، اور عظمیٰ کی اپنی ویڈیو جو ہے، یہ اپنی حرکتیں جو ہے وہ آپ سب کے علم میں، یہ جتنی خواتین ہیں مرد ان کے ساتھ نہیں ہے کسی کے بھی، کہاں سے یہ سسٹم کو چلاتی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کیس ڈال دیتے، کوئی بھی ان کے قابو آ جائے اس کے اوپر کیس ڈال دیتے۔ اچھا جی، مرزا صاحب کے لیے اب جناب جو پاکستان میں وہ سلامتی کونسل بنائی ہوئی ہے جس میں مختلف مولوی شامل ہیں، اور وہ مولوی ہیں جن کے اپنے کریکٹر ٹھیک نہیں، اور انہوں نے مرزا صاحب کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے جناب یہ الفاظ استعمال کیے کرسچن برادری کے لیے یا جو بھی، اور انہوں نے کہا جی یہ جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ باقاعدہ طور پر توہین مذہب کی دفعہ لگتی ہے ان کے اوپر، اور توہین مذہب کی سزا ان کو ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل کو اتنی عقل موت نہیں ہے کہ اگر کوئی گرفتار آپ نے کیا اور پھر اس کو آپ نے موقع نہیں دیا تو آپ کو کس نے حق حاصل دیا؟ کون سے اسلام میں لکھا ہوا کہ آپ آ کے پہلے تو اپنے کریکٹر چیک کریں، آپ کے کریکٹر کیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، مگر کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں مذہب کا ایک ایسا لوگوں کے دماغوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طوفان آیا ہوا ہے، اور اس طوفان میں کئی لوگ بہہ گئے۔ اچھا، جس بندے نے ان پہ کیس کوس کیا وہ کچھ لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے مرزا صاحب پہ کیس کیا، انہوں نے بتایا جناب کہ یہ مرزا صاحب جو تھے ہمارے جو بابے تھے، جو ہمارے دادا تھے اور داتا تھے، یہ جو پیر ہیں یہ جو مر کھپ گئے جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ماننے والے جو تھے وہ میدان میں آئے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی مرزا صاحب جو ہے ان کو پکڑ لیا ہے، وہ جیل میں چلے گئے، لیکن ہمارے دیکھ رہے وہ مزار ویسے کے ویسے ہی ہے، وہاں پہ دمال پڑ رہے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، کل بھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک مولانا صاحب خدا کی باتیں کر رہے تھے تو اس سے مائک ہی چھین لیا کہ لوگوں کو اتنا آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ شرک کا نظام جو ہے وہ زیادہ زبردست پاکستان میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ پیر فقیر دربار دمال یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ سے دور ہو چکے لوگ۔ لیکن ایک حیرانگی کی بات یہاں پہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب اللہ کا کیوں نہیں آتا؟ یا تو آیا ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ عذاب بھی نہیں۔ اب جو پروگرام بنا ہے جی، آ کے ان کے جو بندے ہیں وہ تقریریں یہ کر رہے کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ مجھے پکڑو گے تو جیلیں سڑکیں بھر جائیں گی، پھر کوئی نکلا نہیں، ان کا اسٹوڈنٹ نہیں نکلا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ خود ان لوگوں کی جب گرفتاری ہوتی ہے، جیسے عمران خان کو گرفتار کیا گیا
اور پھر دوسرے لوگوں کو جس طرح کنٹرول کیا گیا، دہشت ڈالی گئی، مار پٹائی، ننگا کرنا، فلمیں بنانا، ویڈیو بنانا، یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا۔ تو یہ حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ مذہب کے نام پہ آپ کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یورپ میں بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے نادان ہیں، وہ جی پاکستان میں بڑی زندگی تھی تو وہاں پہ رہنا تھا، ادھر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں کہیں وہ کہتا ہوں ایک دفعہ وہاں پہ رگڑا لگنا، ایک دفعہ 295 کسی کے اوپر ٹھوکی نا، بعد میں یاد ہی رکھو گے، عدالت کچہری میں زندگی گزرے گی۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کچھ کیا، آپ نہیں پکڑے گے تو دوسروں کو پکڑ لیتے ہیں رشتہ داروں۔ تو ملک کا تو ویسے بیڑا گرک ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب کو اب جی ان کا مکمل پروگرام ہے کہ چھوڑنا نہیں، تو 5 10 سال 15 سال جیل میں رکھنا، اور یہ بھی پروگرام رکھنا ہے کہ مرزا صاحب کو اگر گورنمنٹ نے چھوڑا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ختم نبوت کے مجاہد عاشق رسول باہر آ جائیں گے۔ آج کسی نے مرزا صاحب کی تصویر لگا کے وہ ویڈیو بھی شروع کر دی ڈاکٹر اسرار کی، اور اس میں کئی چیزوں پتہ نہیں لگتا کدھر کو انہوں نے جانا کدھر آنا، کسی بات کا رخ ادھر کو موڑ دیتے ہیں، کسی کا ادھر موڑ۔ حالانکہ اگر ان کے وہ الفاظ سنے تو وہاں پہ کوئی ایسی توہین نہیں ہوئی، میں نے بھی کئی دفعہ سنے، غور بھی کیا، لیکن کیونکہ وہاں پہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی کچھ کے چکر میں بے گناہ لوگ جو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کہیں سے خبر ملی تھی کہ 5 4 احمدی ہیں، ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور وہ اگر ان کے قابو میں نہیں آتے تو رشتہ داروں کو پکڑ لیتے۔ یہ حالت ہو چکی ہے وہاں۔ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں قوانین، جس ملک میں مذہب، جس ملک میں انسانیت، جس ملک میں اخلاقیات، ان تمام چیزوں کا نام نہیں، وہ کہتے جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کا قلعہ۔ یہ حالت انہوں نے ملک کی کر دی۔ ان علماء نے جس طرح فتوے جاری کر کر کے لوگوں کو کافر تو بنایا مگر مسلمان نہیں بنایا۔ مسلمان ان کو پوچھو کتنے لوگوں کو آپ نے بنایا، کوئی پتہ نہیں۔ وہاں پہ پھر احمدیوں کی مثالیں دینی شروع کر دیتے کہ ان کے جلسے پہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بیعت کی ہمیں اطلاع ملی ہے، اور اس بار شروع ہو جاتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ جتنا ٹائم لوگوں کے اوپر ضائع کرتے ہیں اس اپنی تربیت پہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بیڑا گرک کر دیا نئی نسل کا بھی۔ وہاں پہ آپ دیکھ رہے جو حالات بنے ہوئے، آپ مائک لیں لوگوں سے کوئی اسلامی سوال آسان سے پوچھ لیں، وہ بھی نہیں ان کو پتا۔ تو یہ پاکستان جو آپ موجودہ دیکھ رہے، یہ ایک جیل بن چکا ہے۔ یہاں پہ زندہ رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگاتے۔ پھر جو میں نے بھی بتایا، وہ لڑکی کو پکڑ لیا فلک جوید کو، تشدد کرتے ہیں، پھر ان کو کہتے اچھا آپ نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی، عظمیٰ کی، آپ کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کے ساتھ پھر غلط کام اس طرح کے۔ اس کے ساتھ تو ابھی تک نہیں اطلاع، ویسے اس طرح ہوتا ہے وہاں۔ یہ حالات پاکستان کے جو وہاں پہ بن چکے ہیں، اور ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے وہاں بھی، چور چور کے 18 ٹبر چور ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں وہاں امریکہ میں، مگر فرق نہیں پڑتا۔ کیوں فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے شرم ہی نہیں، ہم تو کتابوں میں، کاپیوں میں، اخباروں میں، میڈیا میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، اور ہماری ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک احساس کمتری کی یہ حالت بن چکی ہے کہ وہ شہباز شریف نے 1 منٹ چند سیکنڈ کی اس سے سلام دعا لے لی، وہ بولے 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 یہ دیکھ لو بڑے بڑے لیڈر جو ہے اس طرح کی پوسٹر لگوانی، پیسے خرچ کرنے اور کہنا کہ بلے بلے کروا۔ جعلی سسٹم کے ساتھ مذہب کے طور پہ بھی آپ دیکھ لو اندرونی حالت کیا ہے، وہ آپ کو چپے چپے سے مل جائے گی لوگوں کی بھی، اور جو لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں مسلمان۔ تو مرزا صاحب کو بھی اگر اس طرح کی تقریریں کرنی تھی، ان لوگوں کے ساتھ پنگا لینا تو اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے۔ اس ملک میں رہنا تو بہت بڑی غلطی ہے۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔